الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک پس شاید آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہیں بعضا کچھ حصہ ما اس کا جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف وضائقم اور تنگ ہونے والا ہے بھی اس کی وجہ سے صدرو کا آپ کا سینہ ان یقولو کہ وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او یا جاء آیا معہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما اس کے سوا کچھ نہیں انتا آپ نذیر ایک ڈرانے والے ہیں واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر وکیل نگران ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کفار، ان مشرکین کے شبہات، ان کے مطالبات، ان کے طعن و تشنیع سے تنگ آ کر آپ پریشان اور غمزدہ نہ ہوں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ذمہ داری ادا کرتے رہیں، آپ شرک کی مذمت کرتے رہیں، توحید کے اس بات کے لیے جو وحی آپ پر آتی ہے آپ بغیر کسی کمی بیشی کے ان تک وہ پیغام پہنچا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا وہ حصہ آپ حذف کر دیں جس میں بتوں کی عیب جوئی اور شرک کی مذمت موجود ہو، کیونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ لانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ چلو کوئی خزانہ نہیں تو اس احد پہاڑ کو یا آپ سونا بنا لیں ہیں، یا کوئی فرشتہ ہی آپ کے ساتھ آ جائے۔ پھر عجیب و غریب ان کی فرمائشیں ہوا کرتی تھی جس کی تفصیل آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان کے اندر بھی موجود ہے 7 نمبر اور 8 نمبر آیت کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلعلک کا شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں بعض ما یوحا الیک بعض حصہ کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتا ہے آپ کی طرف، اور آپ کا سینہ ان کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر خزانہ کیوں نہیں اترتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ڈرانے والا فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، خزانہ کیا، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو روئے زمین کے تمام خزانے آپ کو دے دے، ایک فرشتہ کیا آپ پر سینکڑوں فرشتہ اللہ رب العالمین اتار دے، لیکن کب؟ یہ جب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، رب العالمین جب چاہے گا یہ کرے گا۔ ابھی ان چیزوں کی غرض نہیں ہے، جب غرض ہوگی تو اللہ رب العالمین پورے زمین کے خزانے آپ کو دے دے گا، جب غرض ہوگی تمام فرشتے اللہ رب العالمین آپ پر نازل کر دے گا۔ یہ ایک فرشتہ یا ایک چیز کا خزانہ بنانا یہ تو معمولی چیز ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ آپ کو جو پیغام دیا جائے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، آپ اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں۔ اور واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی ان کے مطالبات کو کب پورا کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دعوت کے اس پہلو کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو اگر ہم نے بتلایا کہ توحید والی آیتیں سنا دی، شرک کی مذمت والی آیات سنا دی، لوگ کہیں گے کہ جی ہمارے اندر بھی شرک موجود ہے، ہمارے اندر بھی توحید کے اندر کمی ہے، جو آپ ہمیں یہ آیات سنا رہے ہیں ان آیات کے ہم مصداق ہیں۔ تو یاد رکھیں جو بھی اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی ہے وہ پوری کی پوری بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب وہ چاہے میرے مخالف آئے، آپ کے مخالف آئے، کسی اور کے مخالف آئے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کرنے کے بجائے میں اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ہی پس پش ڈال دوں، اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، شرک ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔
اگرچہ ہم کہیں نا ہمارے اندر شرک نہیں، شرک موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی مثال بھی بیان فرمائی تھی کہ اس طرح امت کے اندر سرایت کر جائے گا جس طرح کہ رات اندھیری ہو، بالکل روشنی نہ ہو، سیاہ رات ہو، اندھیری رات ہو، اور سیاہ اندھیرا پہاڑ ہو، کالا پہاڑ ہو، اور اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، تو کیا اندھیرے کے اندر اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چونٹی ہو کسی کو نظر آئے گی؟ نہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ شرک تمہارے اندر سرایت کر جائے گا۔ تو شرک موجود ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شرک بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں اور اس حکم کو ہی ہم چھپا دیں، نہیں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا